اب روحانی طور پر ان بیماریوں سے دور ہونے کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کیونکہ جتنا اپنے آپ کو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے, کوئی تیسرا تو نہیں جانتا. ایسا ہی ہے نا. تو جب تک میں اپنا محاسبہ نہیں کروں گا اس وقت تک اصلاح کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے. میں علاج بتاتا رہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اپنا محاسبہ نہ کریں, اور محاسبہ کر کے باقاعدہ آپ اس میں پوائنٹس وائز تحریر کریں کہ ہاں میرے میں یہ خامیاں موجود ہیں. جو خامیاں نہیں ہونی چاہیے, اور اگر میں ان خامیوں کے اندر رہوں گا تو ان نفس کی بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وہ میں کبھی بھی آگے ترقی نہیں کر سکتا. اب جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے اس میں وہ بنتی ہے خود پسندی, کہ جیسا میں ہوں ویسا کوئی بھی نہیں ہے. اب خود پسندی جو ہے اس کو میں اگر آگے لے جاؤں تو تکبر ہے. یا نہیں ہے؟ ایروگینس, ایگو کہاں نہیں ملتی آج آپ کو؟ بات بات پہ ہر ایک کی ایگو ہٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اب اگر میں کہوں ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ تو کہہ لیں کیسے ہو جاؤ جناب, سامنے والا تو مجھے کچا چبا کے کھا جائے گا. آپ کا دور ہوگا اس میں چل جاتا ہوگا, آج کے دور میں نہیں چلتا. ابھی تمہارے میرے دور میں کون سا اتنا فرق ہے بھائی؟ میں کوئی 500-600 سال پرانا تھوڑی ہوں. اتنا قدیم تو نہیں ہوں. تو جتنا نقصان خود پسندی یا تکبر تمہیں پہنچائے گا وہ کوئی اور چیز. اب اس کے اگینسٹ میں تمہارے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے؟ عاجزی اور انکسار. اب چاہے تمہیں اس کے بدلے کتنا ہی نقصان ہو رہا ہو, مطلب میرے اوپر اللہ کا اتنا فضل کرم ہے کہ میرے پہلے مرشد بھی عاجزی اور انکساری کے کمال پہ تھے, اور دوسرے مرشد بھی قبلہ میاں حضور داماد برکاتہ عالیہ وہ بھی عاجزی اور انکساری کے کمال پر. ورنہ اگر کسی کے پاس اتنا علم ہو کہ 2400 سے تقریباً 2500 کتابیں تو آپ کی پرسنل لائبریری میں ہیں, اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. انہوں نے تو تقریباً 62 کے قریب تو کتابیں تحریر کی تھیں. ان کی تو لائبریری میں کتابی کتابیں تھیں. اس کے باوجود عاجزی اور انکساری. اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہی احقر تھے, احقر غلام مصطفیٰ. یعنی ہمیں بھی اگر جواب تحریر کرتے تھے خط کا تو ہماری خط و کتابت زیادہ ہوتی تھی.
کہ جو واردات ہوتی تھی ہم خط میں لکھ دیا کرتے تھے، جواب آتا تھا تو جواب میں ایقر لکھا ہوا ہوتا تھا. اب مرشد خود لکھ کے بھیج رہے ہیں اپنے آپ کو ایقر. ایقر کے معنی حقیر. تو ہم منافقت میں بھی چاہیں تو وہ والی آزرین کی ساری اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، کم از کم آج کے دور میں جو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھی. اب ان کا دور کب ختم ہوا ہے؟ 2005 میں انہوں نے پردہ فرمایا ہے. دوسری مثال ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے، سامنے موجود ہے. اب تم کہو کہ جی آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے. اگر پاسبل نہیں ہے تو کیسے ساتھ چل رہا ہے؟ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ ایسے لوگ موجود ہیں جب بھی تو دنیا چل رہی ہے. نہیں ہوتے تو کب کی ختم ہو جاتی. کسی بھی ٹاپک پہ، کسی بھی موضوع پہ رینڈم سوال کر کے دیکھ لیں آپ، کسی رینڈم، ایسا لگتا ہے جواب یہاں حاضر رکھا ہوا ہے. ذرا سا توقف نہیں کرتے. وہ بھی لائیو.